اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ شب معراج اسلامی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں شب معراج کے بیان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں واقعہ معراج کا بیان ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی اعزاز اور امتیازی معجزہ ہے۔ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے جن میں اسلامی عقائد، تکمیل ایمان اور مصائب و آلام و تکالیف کے ختم ہونے کی خوشخبری بھی سنائی گئی۔ یہ بھی خوشخبری سنائی گئی کہ امت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرمائی جائے گی، اور اہل ایمان کو نماز کا عطیہ بھی دیا گیا اور اسے مومن کی معراج بھی بتایا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں اور پھر رسالت مآب کو یہ خوشخبری بھی سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہیں مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ تو شب معراج کی رات آنے والی ہے، اس رات خوب عبادتیں کیجئے۔ میں آپ کو نفل بتاؤں گی جو آپ نے اس رات میں پڑھنے ہیں، جس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رجب میں ایک رات ایسی ہے جس میں عمل کرنے والے کو 100 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو آپ کو اس ایک رات کے بدلے میں 100 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا، اور وہ ماہ رجب کے ختم ہونے سے 3 دن پہلے یعنی کہ 27ویں رجب کی رات ہے۔ بس جو کوئی اس رات میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اور کوئی سورت پڑھے اور ہر 2 رکعت میں تشہد پڑھے اور آخری رکعت میں سلام پھیرے اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ اور استغفر اللہ 100 مرتبہ اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے دنیاوی اور اخروی امور کی تکمیل کے لیے دعا مانگے اور پھر صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول کرے گا، سوا اس کے کہ وہ کسی خلاف شرع کام کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو مقبولیت عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔